بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ساتھیو، دوستو، رمضان کے روزوں کا جو مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر مقام پر، ہر موقع پر، ہر عمل میں، ہر کام میں، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ عادات ہو، چاہے وہ ضروریات ہو، ان تمام جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری۔ کہیں ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ بھئی یہ کام تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو آدمی رک جائے۔ بتایا جائے کہ یہ اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے تو آدمی رک جائے اور توبہ استغفار کی طرف رجوع کر لے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اس روزوں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی، اپنے بندوں کی روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ جسم تو ہم لوگ پاک کرتے ہیں، بہت سارے صابن بنے ہیں، مختلف قسم کے لوشن، کیمیکلز ملے ہوئے، بہت ساری چیزیں، بدن صاف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف بدن کی صفائی مطلوب نہیں ہے، بدن کی صفائی سے زیادہ روح کی پاکی اور قلب، دل کی صفائی، یہ اللہ کو مطلوب۔ روح پاک، اور ایسی روح ہو کہ جب فرشتے اسے نکالنے کے لیے آئیں گے، ہر ایک کے پاس آئیں، قانون فطرت ہے۔ یہ جو بدن کے اندر روح ہے، جب تک یہ اندر ہے بدن کی قیمت ہے، جب یہ نکل جاتی ہے بدن بے قیمت ہے، مٹی میں داب دیا جاتا ہے۔ روح کی وجہ سے بدن کی قیمت ہے، اصل روح ہے بدن، یہ اس کے لیے ایک برتن ہے۔ آدمی برتن میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کھاتا ہے، برتن کھاتا نہیں۔ تو یہ بدن ایک برتن ہے، اس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، وہی روح اللہ کو مطلوب۔ بدن سے زیادہ اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اب صفائی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ وہ غیر مادی چیز ہے، ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، جب دیکھ نہیں سکتے تو پکڑ نہیں سکتے، جب پکڑ نہیں سکتے تو اس کو دھو نہیں سکتے، کیسے پاک کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود نظام بنا دیا۔ بھئی روح کی صفائی کے لیے آپ نمازیں پڑھو، آپ روزے رکھو، آپ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو،
رو اور گڑ گڑاؤ اور آنکھوں سے 2-4 آنسو کے قطرے اللہ کے خوف سے نکال لو، روح پاک ہو جائے گی، اور ایسی پاک ہوگی کہ جب فرشتے روح نکالنے آئیں گے تو وہ پہلے آپ کو اور روح جن کی پاک ہے ان کے پاس پہنچیں گے تو پہلے وہ سلام کریں گے، اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کی دعا دے دی، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جو بھی آگے کا مرحلہ آ رہا ہے وہ سلامتی کے ساتھ گزرے، یہ پہلے دعا کر لیں گے، اور پھر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن اطمینان والی روح، کوئی انتشار نہیں ہے روح میں، پریشانی نہیں ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے، جن کی روح پاک ہوتی ہے ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے چل چلاؤ کا وقت ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، جانا ہے، لیکن اس خیال کے آنے یا اس کے انکشاف کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی اور حالات جنگوں کے پڑھے ہوں گے یا سنیں گے تو آپ کو اس میں ملے گا کسی صحابی کی گردن پر تلوار لگی اور وہ گردن بدن سے جدا ہوئی، یا بدن پر کہیں چوٹ لگی اور اتنی گہری چوٹ کہ وہ سواری گھوڑے پر سے نیچے گرنے لگا اور اسے یقین ہو چلا کہ یہ اتنا کاری زخم ہے کہ جان بچنے کی نہیں، تو ان کی زبانوں سے جو نعرہ نکلتا تھا وہ یہ نعرہ نکلتا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی دنیا چھوٹ رہی ہے، بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے ہیں، ساتھی چھوٹ رہے ہیں، دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، زبان پر نعرہ ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون نعرہ لگا سکتا ہے؟ یہ وہ شخص لگا سکتا ہے جس کی روح مطمئن ہو، انتشار نہ ہو، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب روح پاک کی جائے، دل پاک کیا جائے۔ دل کیسے پاک ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو لگتا ہے دلوں کو بھی لگتا ہے۔ صحابہ نے سوال فرمایا لوہے کو زنگ لگتا ہے تو پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے، آگ کی بھٹی میں ڈال کے تپایا جاتا ہے، لوہا پاک صاف ہوتا ہے، پھر وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، یہ دل کو زنگ لگے تو پاک کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام کرو دل کا زنگ دور ہو جائے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو، جس کو ہم نے اتفاق سے چھوڑ دیا، ہم نے اس کو پڑھی جانے والی کتاب یا ہمارے اوپر اس کا پڑھنا لازم ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ پہلا رکوع اللہ تبارک و تعالی فرماتے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو جو پڑھنے کے لیے نازل کی گئی تھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو ہم سب کی کامیابی کے لیے نازل کیا تھا، جو جڑے گا، جو قوم جڑے گی وہ کامیابی کے عروج پر جائے گی، اور جو کٹے گی وہ ذلیل و رسوا ہو۔ جب تک اس امت کے پہلے زمانے کے لوگ جڑے ہوئے تھے وہ کامیاب تھے، جہاں جا رہے تھے کامیابی قدم چوم رہی تھی، سمندر کے پاس جا رہے تھے سمندر راستہ دے رہا تھا، جنگل میں جا رہے تھے درندے جنگل خالی کر رہے تھے، آگ کے پاس جا رہے تھے آگ اپنا راستہ بدل رہی تھی۔ کب؟
جب قرآن سے رشتہ مضبوط رہا. جو ہمارے دلوں کو صاف کرنے والی چیز ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دی ہے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کام دل کو پاک کرتے: قرآن کی تلاوت، صرف تلاوت نہیں، کثرت تلاوت، اور نمبر 2 موت کی یاد، اپنی موت کی یاد کہ مجھے مرنا ہے، میرا جنازہ تیار ہونا ہے، گھر سے میت کو اٹھانا ہے، لوگ جنازہ لے کے چلیں گے، میں اندر لیٹا ہوا ہوں گا، مسجد میں لائیں گے اور مسجد کے باہر رکھ دیا جائے گا. ابھی تو میں صف اول میں جا سکتا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہر نماز میں جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا. آپ کو جنازے میں پلنگ میں لٹا کر کے مسجد کے باہر رکھ دیا جائے گا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. موت کی یاد. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں موت اس جگہ میں جہاں جا کر کے موت ہی یاد آنا چاہیے اور کوئی چیز یاد نہیں آنا چاہیے، وہاں بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. اور وہ جگہ ہے قبرستان، جہاں ہم اپنے کسی رشتہ دار کی تدفین میں جاتے ہیں، جی خاندان کے کسی فرد کے، دوست و احباب کے، رشتہ داروں کے جنازے میں جاتے ہیں، ہمیں قبرستان میں موت یاد نہیں آتی. وہاں بھی ہم دنیا کی باتیں کرتے، موبائل پہ بات کرتے، گھنٹی بجتی رہتی ہے، اور آپس میں رشتوں کی بات کرتے اور زمینوں کی وہ جو گڑبڑی ہے اس کے بارے میں بات کرتے. بھئی جس کو اللہ کے گھر میں مسجد میں خدا یاد نہ آئے اور جس کو قبرستان میں موت یاد نہ آئے، اس کی جو ہے بھلائی اور اس کی ہدایت وہ اللہ تبارک و تعالی ہی دے سکتے. یہ دلوں کو پاک کرنے کے 2 کام اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں جمع کیا ہے. تو روزوں کی وجہ سے روح کو پاک کیا ہے، اور تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے کی وجہ سے زبان کو، کان کو پاک کیا ہے، اعضاء کو پاک کیا ہے، روح کو پاک کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال کو پاک کر دیا ہے، صدقہ فطر ادا کر دینے کی وجہ سے گھر کے غیر ضروری، ضرورت سے زائد سامان کو پاک و صاف کر دیا ہے، ہر طرح سے پاک و صاف کر کے میدان میں بلا لیا. کیوں بلایا ہے؟ اس لیے بلایا ہے کہ وہ فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھ رہے ہو ہمارے بندوں کو، میں نے جو کہا اس پر انہوں نے عمل کیا، اور آج پاک صاف ہو کر کے میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ میدان میں جمع. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ دنیا نہیں مانگ رہے، یہ مانگ رہے ہیں ان کی اپنی بخشش، ان کی اپنی مغفرت، ان کی جنت کا حصول. یہ جنت مانگ رہے، جہنم سے پناہ چاہتے. فرشتوں گواہ رہنا، میں اس پورے مجمع کو تمہیں گواہ بنا کر کے معاف کرتا ہوں، ان کی بخشش کرتا ہوں. ہمیں اس لیے بلایا گیا، معافی کا پروانہ دینے کے لیے. اب ایک بات اور بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر لوں گا. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے، جسم ہم لوگ بہت پاک کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. روح اللہ نے نظام بنا کر کے پاک کر دیا ہے، اور تلاوت اور تراویح میں قرآن سننے کی وجہ سے روح اور دل پاک صاف ہو گئے، زکوٰۃ کی وجہ سے مال پاک ہو گیا، صدقہ فطر کی وجہ سے ضرورت سے زائد سامان پاک ہو گیا، ہر طرح سے پاک صاف ہو کر کے ہم یہاں آئے ہیں. تو اس میں ایک نقطہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں پاکی کو بڑی اہمیت. اسی لیے تو جسم پاک کرو، روح کو اللہ نے پاک کیا، قلب کو پاک کیا، زکوٰۃ دے کے مال کو پاکی اللہ کو مطلوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان. ایمان کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آدھا ایمان تو پاکی ہے. اس لیے نماز پڑھنے کے لیے 7 شرطیں،
7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر کسی کو نماز پڑھنا ہے. ان 7 شرطوں میں 3 تو پاکی سے متعلق ہے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ 3 تو پاکی سے متعلق. پاکی سے مراد صرف میری ذات نہیں، بلکہ میں جہاں رہتا ہوں میرا گھر پاک صاف رہے، میری مسجد پاک صاف رہے، اور گھر کے باہر کا حصہ پاک صاف رہے، گلی پاک صاف رہے، محلہ پاک صاف رہے. گندگی اور اسلام جمع نہیں ہو سکتے. جی اسلام تو کسی حال میں ناپاک رہنے کو قبول نہیں کیا نا. رات میں اگر کسی کو پر غسل فرض ہوتا ہے رات میں، تو اول درجہ یہ ہے کہ رات ہی میں غسل کر لیا جائے. اور اگر رات میں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کم از کم وضو کرو، کم از کم وضو کرو. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حالات ایسے ہیں کہ ہم وضو بھی نہیں کر سکتے، اب حالات آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی حمام ہوتا ہے اور ایک ہی غسل خانہ ہوتا ہے. تو اب غسل خانے میں جائیں گے تو گھر کے دیگر افراد کو معلوم ہوتا ہے وہاں کچھ شرم حیا مانے ہوتی ہے. تو ایسا اگر کچھ ہے یا اور کوئی وجہ وضو بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کم از کم کلی کرو. تمہیں یہ لگے کہ مجھے اس حالت میں رہنا نہیں. اور غسل کب کر لینا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تاکہ غسل کر کے نماز پڑھی جا سکے. یہ مذہب اسلام. اس لیے پاکی صفائی کو اختیار کرے. اللہ نے پاک صاف کر کے بلایا ہے تو اس کی حفاظت کرے. نمبر 2، عید خوشی کا دن ہے، خوشی میں سب کو شامل کرنا. اسی لیے صدقہ فطر واجب ہوا ہے. جو غربا ہے، مساکین ہے، محتاج ہے، ان کو صدقہ فطر کی رقم ایک گھر میں دے دی جائے. اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کی رقم نکالی جائے. بہت کم حیثیت کے لوگ ہیں تو گیہوں کے حساب سے 100 روپیے، اور ذرا کچھ حیثیت والے ہیں تو جوار کے حساب سے 280 روپیے، اور بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو منقع کے حساب سے 980 روپیے، اور بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو کھجور کے حساب سے 1120 روپیے. گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے نکال کر کے ایک گھر میں دے دیا جائے تاکہ ان کے گھر بھی کھانا اچھا بنے، ہماری خوشیوں میں شامل. اسی طرح ہماری خوشیوں میں ہمارا پڑوسی، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے تعلق والے، ہمارے کاروبار تجارت والے، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. اس ملک میں ہم رہتے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں. ہر مذہب کے ماننے والے کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار رہیں، ہر ایک سے محبت سے پیش آیا جائے، اپنی خوشیوں میں ہر ایک کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ اسلام. اور جو کچھ اللہ نے رمضان میں دیا ہے، روحانی طور پر جو دیا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری. ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز کے بعد اب وہ جو نور، انوار، برکات جو اللہ نے رمضان میں ہمارے بدن کے اندر روح میں داخل کیے تھے، عید کی نماز کے بعد قے کر کے اس کو نکال دیں، پھر ہم آزاد ہو جائیں، جہاں چاہے چلے جائیں، جو چاہے کریں. ایسے ہم آزاد نہیں ہیں. ہم ایک دائرے میں ہیں، سرکل میں ہیں. تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اسے پھلانگنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے بنائی گئی سرکل کے قریب بھی نہیں جانا. لہذا عید کے بعد ان انوار و برکات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور آسان طریقہ ہے اس کی حفاظت کا، وہ 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنا اور روزانہ قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کرنا. یہ 2 عمل سے انشاءاللہ یہ جو رمضان میں اللہ نے روحانی قوت طاقت دی ہے اس کی حفاظت کی جا سکتی.
نمبر 3، گزشتہ سالوں میں بلکہ خصوصیت سے گزشتہ سال بہت سارے لوگ عید کے بعد جو سیر و تفریح کا ماحول بنتا ہے وہ شریعت کی حدود میں اس کی بھی اجازت ہے، سیر و تفریح کی بھی اجازت ہے، جس میں نماز قضا نہ ہو، بے حیائی نہ ہو اور شریعت کی پاسداری ہو، سیر و تفریح کی بھی اجازت ہے، لیکن شریعت کی دھجیاں اڑا کر بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا لبادہ اوڑھ کر اس کی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ سالوں میں پانی کی جگہ میں بہت سارے لوگ گئے ہیں اور وہاں حادثاتی اور اتفاقی اموات بہت ہوئی۔ اللہ کے واسطے بہت قیمتی جان اللہ نے دی ہے، اس کی حفاظت کریں، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس سال ہمارے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے مسجد کے مدرسے کے کہ ہمارا جو نیا مدرسہ ہے جگنی روڈ راگے ہلڈی میں ماشاءاللہ بہت سہولت والا ہے، وہاں قیام طعام کی رہنے سہنے کی سہولت۔ یہ جو اسکول کی چھٹیاں ہیں جن میں عام طور سے سمر کورس لوگ شروع کرتے ہیں، ہم نے کبھی آج تک نہیں کیا، سہولت بھی نہیں، لیکن اب وہاں سہولت ہے تو 1 مہینے کا سمر کورس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 6 اپریل سے 5 مئی تک 1 مہینے کا سمر کورس ہوگا۔ 10 سال سے زائد عمر ہوگی بچے کی، صرف لڑکوں کے لیے، اور وہیں جا کر کے رہنا ہوگا قیام طعام کے ساتھ۔ بہترین قرآن پڑھنا ان کو سکھایا جائے گا، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے گا، اور تھوڑا بہت ان کے لیے کھیل کود اسپورٹس وغیرہ کا بھی نظام ہوگا، اور یہ کورس فیس کے ساتھ ہوگا، فری نہیں ہوگا، اس میں فیس جمع کرنا پڑے گا۔ تو اعلان اس کا لگے گا 1 اپریل سے، اپریل کی 1 تاریخ سے اس کے داخلے ہوں گے، اور 6 اپریل سے بچوں کو وہاں لا کے چھوڑنا ہوگا۔ آپ دفتر میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 والا اعلان ہے وہ ہماری بسم اللہ مسجد کے جو اخراجات ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے اس کی 1 پیسے کی کوئی آمدنی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے 4-5 ہزار روپے کرایہ آ جا رہا ہو، مسجد چل رہی ہو، ایسا نہیں۔ مدرسہ بھی 1 پیسے کا کہیں سے کوئی آمدنی، مستقل آمدنی نہیں، یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے، چاہے مدرسہ ہو چاہے مسجد ہو۔ وہ آج چندہ کیا جائے گا، وہ بسم اللہ مسجد کے لیے شب برات میں، شب قدر میں، ان دونوں راتوں میں مدرسے کا چندہ کیا گیا مسجد میں، اور آج کا چندہ مسجد کے لیے کیا جائے گا۔ اسکینرز بھی موجود ہیں، آپ سب حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے جو ممکن ہو سکتا ہے بھرپور تعاون فرمائے، دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، ذکر و تلاوت کو، دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دینے کے لیے آج جمع کیے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے، ہم سب کے حق میں مغفرت کا اعلان کر کے ہمیں اس میدان سے باہر نکالے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں روحانی طور پر رمضان میں دیا ہے، ہمیں بقیہ زندگی اس کی حفاظت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ، یہ بہت بڑا مجمع جس میں
نوجوان معصوم بچے اور عمر رسیدہ بزرگ، یہ سب تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کی تپش بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سن رکھا ہے کہ آج کے اس میدان میں آپ ہم سب کی بخشش کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس اعلان کے حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نجات و بخشش کا پروانہ لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو پھیلائے۔ اے اللہ، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دنیا بھی کامیاب فرما، آخرت بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما۔ ہماری روح کو جیسے آپ نے دل کو جیسے پاک و صاف کیا ہے، اس پاک و صاف روح اور دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان میں جیسے ہم پابند رہے، باقی رمضان کے علاوہ بھی ہمیں پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے کلام سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، ہماری آمدنیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں برکت عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، رشتہ داری میں پیار اور محبت عطا فرما، عداوتوں کو ختم فرما، نفاق کو ختم فرما، حسد کینے بغض کو ختم فرما، ہر بڑے کو اپنے سے چھوٹے سے پیار اور محبت کرنا نصیب فرما، ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑے کی عزت کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، معاشرے کو ہر طرح کی نجاست، گندگی اور گناہ، فسق و فجور سے پاک و صاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے میں نشے اور ڈرگس کی چیزیں داخل ہو چکی ہیں، اے اللہ بے حیائی آ چکی ہے، اے اللہ اتنے جری ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ایمان سے پھرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان کے نعمت ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر عطا فرما۔ قدم قدم پر ایمان کو لٹنے والے فتنے موجود ہیں، ڈاکو موجود ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس موقع پر ہم تو یہاں آزادی کے ساتھ روزے رکھ کر عبادتیں کر کے میدان میں بیٹھے ہیں، بہت بڑی تعداد پوری دنیا میں اور ہمارے اپنے ملک میں بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، اے اللہ وہ قید و بند کی صعوبتوں میں ہے، اس میں بڑی تعداد میں ناکردہ گناہوں کی سزا میں ہے، معصوم بڑی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے دل و دماغ آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ سب کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اس وقت دنیا کے جن خطوں میں جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اے اللہ انسانوں کی جان یہ پانی سے زیادہ سستا سمجھ کر بہایا جا رہا ہے، معصوم بچوں اور بچیوں کی چیخ و پکار سنی نہیں جاتی ہے، بھوک سے ان کا بلبلانا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آپ بڑے رحیم کریم، اے اللہ اس تمام جہاں جہاں جنگ کا ماحول ہے اسے ختم فرما، جنگ بندی فرما، مصالحت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ان کے اپنے سیاسی مفادات اپنی جگہ میں، لیکن انسان کی قدر و قیمت، انسان کی جانوں کی قیمت
ہر ایک کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے اپنے ملک میں امن کو عام فرما، چین کو عام فرما، یہاں کے تمام مذاہب کے بسنے والوں، ماننے والے اور بسنے والوں کے دل میں وہ پہلے جو پیار اور محبت تھی اس کو قائم فرما۔ یہ چند عناصر جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، نفرتوں کی ہوائیں چلا رہے ہیں، فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی سازشوں کو ناکام فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہم لوگ یہاں اس وقت جمع ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ اور بہت ساروں کے دونوں میں سے ایک رشتہ دار، اعزاء و اقارب، یہ سب آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما، دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یہ بڑا مجمع اپنے دلوں میں الگ الگ قسم کی تمنا حسرتیں لیے ہوئے بیٹھا ہے، آپ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ جن کی جو جائز تمنا ہے اور جن کی تمنا پورے ہونے میں ان کی آزمائش نہیں ہے، سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لین کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جتنے شرور و فتن سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔